कोठरी में खामोशी छा गई। बाहर कौन सा पहर हुआ था, अंदर हमेशा अंधेरा होता था। ऐसे में दीवार पे नस्ब मिशलों के शोले मध्यम रोशनी बखेरे हुए थे। इसके हाथ पर भी ज़र्ब लगी थी और हथेली के अंदर की तरफ बड़ा सा कट लगा था। तालिया ने उसकी हथेली अपने एक हाथ पे फैलाई और फिर भीगी रुई से हथेली पे लगी खून की लकीर साफ की। तुम वापस आकर क्या करोगी? वो इसकी झुकी पलकें देखकर पूछने लगा तो अंदाज नरम था। तालिया ने चेहरा नहीं उठाया, बस मगन अंदाज में इसकी हथेली से खून के धब्बे साफ करते हुए बोली, मैं अपनी वो दौलत जिसको मैंने मेहनत से नहीं कमाया, यानी सारी दौलत, इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगी। फारिग वक्त में पेंटिंग्स बनाऊंगी, जायज कमाई करूंगी और खुश रहूंगी। शायद किसी दूसरे मुल्क चली जाऊं। आप तो जाहिर है जाते साथ ही मुझे छोड़ देंगे। हाँ जाहिर है, इसने आम से अंदाज में कहा। तालिया के हाथ लम्हे भर को भी नहीं थमे। वो जख्म साफ करती रही। बस इस वक्त इसको कमजोर नहीं पड़ना था। इस ताल्लुक पर रोने के लिए उम्र पड़ी थी। आप क्या करेंगे? मैं वापस आके एक दुनिया को वजाहत देता रहूंगा कि ये 4 माह मैंने कहाँ गुजारे। उसने झुरझुरी ली। 4 माह। तालिया ने गहरी सांस ली। 4 माह बीत गए, लेकिन वो चौंकी। अगर वक्त रुक गया हो तो, और अगर ना रुका हो तो, हमें हर शय के लिए तैयार रहना चाहिए। वो हाथ पे दवा लगा रही थी, इसीलिए इसके लबों से स्कारी निकली। आंखें भी तकलीफ से मींची। तालिया ने रुक के इसे देखा। एक बात पूछूं? इसका ध्यान बटाने की गर्ज से बोली। आपका वॉलेट कहाँ गया? मोबाइल, वॉलेट, जूते, हर चीज जंगल में खो गई थी जब हमें गिरफ्तार किया गया था। आपका वॉलेट मेरे पास है, गिर गया था तो मैंने उठा लिया, देना भूल गई। वो चौंका, फिर इसे देख के ताज्जुब से नफी में सर हिलाया। और तुम्हें तो भूल के चीजें उठाने की बहुत आदत है। इसने मुस्कुराहट दबा के शाने उचकाए, फिर दवा का प्याला रख दिया और पट्टी उठा ली। इसके अंदर एक जिपलॉक बैग में मकई के चंद दाने थे, टूटे फूटे पुराने पॉपकॉर्न। आपने इन्हें क्यों रखा हुआ है संभाल के? वो अब अपनी पट्टी उसके हाथ पे बांध रही थी। जवाब नहीं आया तो सर झुकाए काम करते हुए बोली, ठीक है ना बताएं। वैसे भी मैं हूं तो आपकी बस एक अदना सी कारकुन, तालिया दी फैन गर्ल। इसलिए वो आरियाना के थे। तालिया ने चौंक के सर उठाया। पट्टी का बल देते हाथ वहीं थम गए। वो उसी को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आवाज भी धीमी हो गई थी। जिस दिन आरियाना खोई थी वो उन्हें खा रही थी। जब मैं उसकी तलाश में पहाड़ियों की तरफ दौड़ा तो मुझे वो नजर आए थे। वो अगवाकारों की निशानदेही के लिए पॉपकॉर्न गिराती गई थी ताकि हम उनकी मदद से उसे तलाश कर लें। इसे फेरी टेल्स पसंद थी। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर चौंकी। लेकिन आपने तो प्रेस में कहा था कि आरियाना का कोई सुराग नहीं मिला। सबको ही मालूम है कि सोफिया रहमान ने अगवा करवा के गायब कर दिया था। मिसेस असरा तो टीवी पर बरमला कहती हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छे घराने को ही मिली होगी, क्योंकि इनको वापस नहीं मिली। मगर उसकी आंखें वोंद फाते की जख्मी आंखों पर ठहर गईं। क्या आपको पॉपकॉर्न मिले थे? वो खामोश रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो पलक तक न झपक पा रही थी। दुआओं को आपको वो मिल गई थी, है ना? इसको अपनी आवाज भी सुनाई न देती थी। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। फाते ने हल्का सा सर को खम दिया। वो जहां मुझे मिली थी उसके पास से मुझे ये पॉपकॉर्न मिले थे। कुछ को मैंने संभाल लिया, कुछ मुझसे खो गए। और आरियाना, इसका सांस अटका हुआ था। आपकी बेटी? वो मर चुकी थी तालिया। मैंने इसे वहीं दफना दिया और मैं वापस चला आया। गहरी सांस लेकर बोला, और वो अगला सांस नहीं ले सकी। मिसेस असरा को मालूम है? बहुत देर बाद वो बोल पाई। मैं नहीं बता सका इसे। मगर क्यों? वो दंग रह गई। मुझे जो दुरुस्त लगा मैंने वो किया। इस वक्त मैं अपनी बेटी की मौत को सियासी इशू नहीं बना सकता था। हम खानदान को सियासत से अलग रखने वाले लोग हैं। बहुत से लोग खुद ही समझ गए थे कि वो जिंदा नहीं होगी। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। इसे तकलीफ हो रही थी। नहीं, मिसेस असरा को नहीं मालूम तो किसी को नहीं मालूम। आप
ان کو تو بتا سکتے تھے۔ کیسے بتاتا؟ اور اگر بتاتا تو وہ لاش دیکھنے کی ضد کرتی۔ میں اپنی آریانہ کی وہ حالت کسی کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس کی آواز تیز ہوئی اور اسرا بالکل ٹوٹ جاتی۔ اس لیے میں نے اس کو ایک امید تھما دی، کم از کم وہ سٹیبل تو رہے گی، اسے سکون تو رہے گا۔ ماں کو سکون کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا۔ مر جانے والوں کا سکون کھو جانے والے سے جلدی آ جاتا ہے۔ وہ شکوہ کرنے لگی۔ پٹی لپیٹتے ہاتھ وہیں اس کے ہاتھ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسرا کو نہ آتا، وہ ایک مثبت عورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ منفی رہتی ہے۔ میں اس کو مزید منفی پن سے بچانا چاہتا تھا، یا شاید آپ کو یہ ڈر تھا کہ وہ آپ کو الزام دیں گی، کیونکہ آپ کی سیاست نے یہ دن دکھایا تھا۔ اسی لیے اس روز پارٹی پہ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ 4 ماہ پہلے کی شام بد دقت یاد آئی کہ آریانہ کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں بتایا تو اب بتا دیں۔ کبھی بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے وہ چیز چلی گئی اور پہلی جیسی سنجیدگی واپس آ گئی۔ ہماری شادی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، اس میں مزید پیچیدگیاں نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کی شادی پیچیدہ ہے؟ وہ چونکی۔ کیا آپ دونوں کے درمیان مسئلے چل رہے ہیں؟ اس بات کو جانے دو۔ اور ہاں، اس نے بات بدلی، میں نے تمہارے بابا کو بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں چور تھیں، اور مجھے وہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگا، مگر وہ پلان کا حصہ تھا۔ میں نے خود ہی آپ سے کہا تھا کہ ان کو بتا دیجیے گا تاکہ وہ آپ پہ بھروسہ کریں، لیکن تم اپنے باپ سے اپنا معاملہ درست کر لو تو اچھا ہوگا۔ اس کا وقت گزر چکا، وہ بات کاٹ کے بولی۔ ویسے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کسی سمندری سفر پہ جا کے کبھی واپس نہ آؤں۔ پھر وہ ہلکا سانسی۔ یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے میرے انجام کے بارے میں؟ وہ پٹی لپیٹ کے گرہ دیتے ہوئے بولی۔ ایسی بیکار بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاموشی سے اس کی جھکی نظریں دیکھے گیا، پھر نگاہیں پھیر لیں، گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کی فکر کرو، باقی باتیں چھوڑو۔ موضوع بدل دیا تو اس نے مسکرا کے پٹی کی گرہ لگائی اور تھال سے رومال اٹھا کے ہاتھ پونچھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدھم روشنی میں بھی اس کی چمکتی آنکھیں واضح دکھائی دیتی تھیں۔ فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا۔ زخمی قیدی کے جسم پہ جا بجا پٹیاں بندھی تھیں اور رنگت زرد ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں غلام معمول کے مطابق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامان کندھوں پہ اٹھائے سوکھے سڑے نقاہت زدہ اجسام کے مالک غلام ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ پھر سے کوئی تعمیراتی کام شروع ہوا تھا اور وہ جانوروں کی مانند مشقت میں لگے تھے۔ حویلی کے اندر دیوان خانے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن کے پردے ہٹے تھے اور خوب ساری روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے خوبصورت مسہریاں رکھی تھیں جن میں سے ایک پہ ابو الخیر بیٹھا غور سے سامنے براجمان مراد راجہ کو دیکھ رہا تھا۔ مراد بظاہر پرسکون نظر آتا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے روشن کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخن سے توڑی کو رگڑتا ہوا۔ مگر جب سے وہ آیا تھا فضا میں ایسا تناؤ گھل گیا تھا کہ ابو الخیر کو بھی اب تجسس ہونے لگا تھا۔ راجہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بندہرا تمہارے مہمان خانے پہ آیا ہے تو ظاہر ہے سب ٹھیک نہیں ہے۔ مراد نے آئی برو بھینچ لیے اور ناخوشی کے عالم میں کہنے لگا، عجیب مشکلات آن پڑی ہیں۔ ابو الخیر آگے کو ہوا، چہرے پہ تشویش ابھری۔ راجہ، آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں جب وزیر خزانہ بنوایا تھا اور ملاقہ میں امان دی تھی، حالانکہ تم پچھلے سلطان کے حامی تھے، تو میں نے ایک عہد لیا تھا تم سے۔ مجھے یاد ہے راجہ، آپ نے کہا تھا اگر میں سلطان سے زیادہ آپ کا وفادار ہو جاؤں تو وقت آنے پر آپ سلطان سے زیادہ مجھ سے وفا نبھائیں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے ابو الخیر۔ مراد بھی آگے کو جھکا اور آواز دھیمی کی۔ ہمیں مرسل شاہ کا تخت الٹنا ہے۔ کمرے میں ایک دم گھنا سناٹا چھا گیا۔ ابو الخیر نے بے یقینی سے آئی برو اٹھایا۔ لیکن مرسل شاہ تو ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھو تو جانو گے کہ دنیا کے عظیم حکمران جو شاطر سے شاطر دشمن کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، جن کے پہاڑ جیسے ارادوں سے مکار دشمن مات کھا جاتا تھا، اپنی ساری عقل و سمجھ کے باوجود
ایک وقت آتا تھا جب وہ کسی عورت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ عورتوں کے فریب سے کسی کو پناہ نہیں ابو الخیر۔ ملکہ یونسفو اور شہزادی تاشا، یہ دونوں مرسل شاہ کو اپنے اپنے فریب میں الجھا کے اسے ہمارے لیے نقارہ بنا رہی ہیں۔ لیکن شہزادی کی تو شادی ہونے والی ہے سلطان سے۔ وہ متعجب ہوا، اور اگر نہ ہو سکی تو مرسل میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم میری مدد کرو گے، میں آپ کے ساتھ ہوں راجا، لیکن وہ رکا اور سوچنے والے انداز میں داڑھی کھجائی۔ لیکن مجھے کیا ملے گا راجا؟ میری آپ سے وفاداری کا انعام۔ مراد راجا اٹھا اور قبا کو ہلکا سا جھٹکا دے کے درست کیا۔ جس دن میں سلطان بنا تم میرے بندہ رہو گے، اور وہ دن بہت سے خون بہانے کا دن ہوگا۔ ابو الخیر زیر لب مسکرایا اور ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں راجا، بہت سے صوبوں کے گورنر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ جب حکم دیں گے ساری فوجیں آپ کے ساتھ آ کھڑی ہوں گی۔ اب وہ دونوں کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑے تھے، تیز چمکتی دھوپ کا حالہ جو جہنم کی آگ جیسا دہک رہا تھا۔ اونگلی کا قہوہ خانہ جیا اس دوپہر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وسیع ہال میں کرسیاں، میزیں اور فرشی نشستیں لگی تھیں، اور غلام بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ وہ باتیں کرنے کے بجائے تیز تیز نوالے منہ میں ڈال رہے تھے۔ تبھی قہوے خانے کا دروازہ کھلا تو چوکھٹ سے بہت سی روشنی اندر آئی۔ چند ایک لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں چوغا پہنے، سر پہ ٹوپی جمائے ہیولا سا نظر آیا۔ چونکہ وہ دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ پھر وہ شخص آگے بڑھنے لگا، میزوں کی قطاروں کے درمیانی راستے پہ قدم قدم چلنے لگا۔ چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ بہت سی گردنیں مڑی مگر وہ سیدھ میں چلتی آگے آئی اور اس اونچے چبوترے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں کبھی وون فاتح کھڑا ہو کے اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا کرتا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اس شخص کو بھلا دیا ہے جو تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کرتا تھا؟ چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو سنہری بالوں کے حالے میں دمکتا چہرہ سامنے آیا۔ ماتھے پہ بل تھے اور سیاہ آنکھیں ایک سے دوسری کی طرف سفر کر رہی تھیں۔ لوگوں کی چہمگوئیاں دم توڑ گئیں، سکوت سا چھا گیا، نوالوں والے ہاتھ فضا میں رک گئے۔ نظریں چبوترے پہ کھڑی چوغا پوش سنہرے بالوں والی لڑکی پہ جم گئیں۔ کیا تمہیں وہ بہادر غلام یاد ہے جو کسی انسان سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھتا تھا، نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہی تھی اور لوگ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ 3 چاند والے جزیرے کے ساحل پہ ایڈم اور سارے سپاہی اب گروہ کی صورت بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں بار بار سمندر سے خالی لوٹ آتیں تو بے اختیار ایڈم کی طرف اٹھتیں جو بہت امید سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دلیر غلام تمہارے حق کے لیے آواز اٹھانے بندہ ہرا کے پاس گیا تھا۔ اس نے بندہ ہرا سے کہا کہ مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے وہ تمام ناجائز غلاموں کو آزاد کرتے۔ مراد راجہ اور ابو الخیر ایک نیم روشن کمرے میں میز کے گرد کھڑے تھے۔ میز کی سطح پہ زرد کاغذ والا نقشہ پھیلا رکھا تھا۔ مراد انگلی جگہ جگہ رکھے نئے حکمت عملی سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اور جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو مراد راجہ نے قید کر دیا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی ہر رگ سے خون بہنے لگا۔ وون فاتح خاموش اندھیر کوٹری میں دیوار سے لگا بیٹھا دیوار پہ لگی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ دفاعتاً اس نے پہرے دار کو آواز دے کر وقت پوچھا۔ جواب ملنے پر اس نے ناخن سے ایک لکیر مزید کھینچی۔ وقت قریب آ پہنچا تھا۔ اب تم لوگ مفت کی وہ روٹی توڑ رہے ہو جو اس کی وجہ سے تمہیں ملی تھی۔ کیا تم نے اس کو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا جو تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا ہے؟ غلام اور کنیزیں سلطنت محل کے ایک حصے کو اثر نو سجانے میں مشغول تھے۔ اپنے خاص مشیروں کے ہمراہ سلطان مرسل راہداری میں گھومتا، کمر پہ بازو باندھے خوش باش سا تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حرم شہزادی تاشا کے لیے راستہ کیا جا رہا تھا۔ اگر وہ مر گیا تو کون تمہارے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا؟ کون تمہارے لیے لڑے گا؟ ملاقہ کے لوگوں، تم کب تک اپنے مالکوں سے ڈرتے رہو گے؟ چوغا پوش لڑکی تکلیف سے کہہ رہی تھی اور سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ساحل کی ریت پہ تھکے تھکے بیٹھے جرنیل نے شکایتی انداز میں ایڈم کو کچھ کہا، مگر ایڈم جواب دینے کے بجائے
एकदम उठ खड़ा हुआ। वो पानी को देख रहा था। उन सब ने भी चौंक के उस तरफ देखा। दूर समंदर पे एक बहरी जहाज के खदोखाल दिखाई दिए थे। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने खौफ दूर कर दो और उस इंसान के लिए खड़े हो जाओ जिसको तुम्हारी जरूरत है? साहिल पे मौजूद सिपाहियों ने झट से लकड़ियों को आग लगा दी। शोले जल उठे। ढलती शाम में इस जहाज को इशारा दिया जाने लगा। खुद एडम सुर्ख रुमाल हाथ में लिए लहराने लगा। उसका चेहरा दमक रहा था। मलिका ने वादा पूरा किया था। चीनी बहरी जहाज पहुंच चुका था। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ होता है? क्या अपना ख्याल रखने वाले साथी के लिए तुम कोशिश नहीं कर सकते? जिया से गुलाम निकल के अपने मालिकों की हवेलियों की तरफ नहीं गए थे। वो चौक दर चौक बाजारों में जाके खड़े हो गए थे, सर एक दूसरे के करीब जोड़े। वो सरगोशियां कर रहे थे। क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगे? क्या तुम उसके लिए वैसे जान नहीं मारोगे जैसे उसने तुम्हारे लिए मारी? कैसे दोस्त हो तुम लोग? गुलामों की सरगोशियों ने कदीम मलाका की फिजा में हलचल पैदा कर दी। मफलूकुल हाल, चीथड़ों में मलबूस, झुलसी हुई जिल्द और सख्त चेहरे वाले गुलाम धीरे धीरे दूर दूर से इकट्ठे हो रहे थे। दोस्तों के लिए तो जान तक दे दी जाती है। अगर मुश्किल में एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकालना तो फिर कैसे दोस्त हुए तुम? बंदाहारा का महल पहाड़ी पे वाक़या था और सामने सड़क थी जो ऊंची होके महल तक जाती थी। सड़क के नशेब में धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे थे, मगर वो लोग नहीं थे, वो गुलाम थे, मजबूत जिस्मों वाले, सख्त जान गुलाम। अपने किन मालिकों से डरते हो तुम? उनसे जिन्होंने तुम्हें भूख और जुल्म तले पीस के रखा हुआ है, मुसलमान होने के बावजूद गुलाम बना रखा है। जानते हो ना, मुसलमान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ गैर मुस्लिम जंगी कैदी गुलाम बनते हैं। बंदाहारा के महल के सामने जमा लोगों के हाथों में कोई हथियार न था। इनके लब खामोश थे, उनकी आंखें शिकायती थीं। वो बस चारों सिमत से आते इस मकाम पे बैठ रहे थे जहाँ से सड़क ऊंची होके महल तक जाती थी। सिपाही मुस्तैद हो गए, मगर कतरे उलझ भी गए। सामने सड़क पे बैठे बेजरर लोगों पे वो हमला करते भी तो कैसे? अगर आज तुम अपने साथी के लिए नहीं खड़े हुए तो कल को तुम में से एक एक को मुराद राजा उठा के अपने कैद खाने में डाल देगा। डरो उस वक्त से। गुलाम किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, वो बस जमीन पे अकड़ूं बैठे, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, खामोश नजरों से ऊपर महल को देख रहे थे। अपने साथियों को इकट्ठा करो और वोन फाते के लिए आवाज बुलंद करो। मैं मुराद राजा की बेटी ताशा बिनते मुराद हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई सिपाही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुराद राजा ने खिड़की से इन गुलामों को वहां बैठे देखा। हर पल उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। जिया में जिस गुलाम ने एक दफा भी मुफ्त खाना खाया था, वो वोन फाते के लिए उधर आके बैठ गया था। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे मालिक भी तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तुम हक के साथ हो। हक के लिए खड़े होने वालों का साथ हमारा रब ताला देता है। सिपाही बेबसी से कभी दूर बैठे इस खामोश हजूम को देखते, कभी गर्दनें ऊपर करके खिड़की में खड़े राजा को, जिसका चेहरा सुर्ख दहक रहा था। सिपाहियों के हाथ म्यान पे थे, मगर दोनों तरफ से कोई भी हमले का अंदिया नहीं दे रहा था। अजीब हिजान सा हिजान था, क्योंकि अगर आज तुमने मुराद राजा से उस जुल्म का हिसाब ना लिया तो उसका हाथ नहीं रुकेगा। खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। वो मजलूम कमजोर लोग चुपचाप बैठे ऊपर महल की खिड़कियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में ना नफरत थी, ना गुस्सा, ना इंतकाम की आग, सिर्फ शिकवा था। वो बिल्ली जैसी मासूम शाकी आंखें थीं जो मुराद राजा की खिड़कियों पे लगी थीं। इसने जोर से खिड़की के पर्दे बंद किए और मुड़ा तो पीछे तालियां खड़ी थीं। इसकी आंखों में वो सब था जो गुलामों की आंखों में ना था। तुम कमजोर नहीं हो, तुम इस शहर के सबसे ताकतवर लोग हो। तुम्हें उठना है अपने साथी के हक के लिए, तुम्हें उठना है जुल्म के खिलाफ। सुर्ख निशान वाला बहरी जहाज साहिल पे लंगर अंदाज था। सिपाही संदूक उठा उठा के अंदर रख रहे थे। एडम बिन मोहम्मद अर्शे पे खड़ा मुस्कुराता हुआ उनको देख रहा था। हवा से उसके चोगे की टोपी गिर गई थी
اور بال ماتھے پہ بکھرائے تھے، مگر اسے وہ تازی بھری ہوئی ہوا اچھی لگ رہی تھی۔ اور تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ تم لوگ آخر کیا کر سکتے ہو؟ تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس طرح تم مراد راجا کے سارے محل کو ہلا کے رکھ سکتے ہو، نہ کسی تیر سے، نہ تلوار سے، صرف اپنی ایک چپ سے۔ مراد نے کھڑکی کا پردہ زور سے جھٹکا اور تیوڑیاں چڑھائے پلٹا تو سامنے تالیہ کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خوبصورت منظر ہے پاپا، تم نے کیا ہے یہ سب؟ 3 دن شہر کے قہوے خانوں میں جا کر میرے خلاف بولتی رہی ہو تم۔ مراد دانت پیس کے غصے سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہٹاؤ ان لوگوں کو یہاں سے، ابھی اسی وقت۔ وہ سرخ بھپھوکا چہرے کے ساتھ بولا۔ میں تو ان کو نہیں ہٹا سکتی، یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہٹاؤ ان کو، ورنہ محل کی چھت پہ بیٹھے تیر انداز ان کو چھلنی کر دیں گے۔ کن کو چھلنی کر دیں گے؟ ان غلاموں کو جو شہر کے روسا اور امرا کے سارے کام کرتے ہیں؟ ایسی غلطی مت کیجیے گا پاپا، کیونکہ آج دوپہر سے ملاقہ کی اکثر اونچی حویلیاں خالی ہو چکی ہیں، مالک پریشان ہیں اور غلام غائب ہیں۔ وہ چپا چپا کے کہہ رہی تھی۔ غلام ہر معاشرے کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے پاپا۔ ارے آپ حکمران لوگ تو ہل کے پانی نہیں پی سکتے، ایسے میں یہ لوگ اگر بنا بتائے اپنی حویلیاں چھوڑ دیں تو سارے امرا گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میں ان بے وقوف نیچ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں یہ یہاں؟ ہاں اب بھول گئی ہیں، یہ غلام ہیں، عام عوام نہیں۔ ان کو کئی دن کھانا نہیں ملتا، ان سے سخت موسم میں بھی کام کروایا جاتا ہے۔ بھوک اور موسم کی سختی ان پہ اثر نہیں کرتی۔ یہ تب تک یہیں بیٹھیں گے جب تک آپ وون فاتح کو کرسی پیش نہیں کرتے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ بے بسی بھرے غصے سے مٹھیاں بھینچ کے بولا۔ تالیہ نے پھر شانے اچکائے۔ مگر آپ روسا اور امرا سے ڈرتے ہیں جو ابھی اپنے غلاموں کی خبر لینے یہاں پہنچ جائیں گے۔ سب پوچھیں گے کہ آخر وون فاتح کون ہے، سلطان تک بھی خبر جائے گی، وہ بھی شک میں پڑ جائے گا کہ اس غلام کو قید کیوں کیا گیا تھا۔ آخر کیا جواب دیں گے سب کو؟ یہی کہ اس نے شہزادی تاشا سے نکاح کر لیا تھا، اس لیے تم مارے ضبط کے مراد نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وقت کم ہے باپا، اور وقت ہی سارے مسئلوں کا حل ہے۔ وون فاتح کو کرسی پیش کریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر بازو سینے سے ہٹائے اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ راجا، اور مسکرا کے مڑ گئی۔ مراد راجا خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ کھڑکی تلے دور نیچے بیٹھے غلاموں کے ہجوم کی خاموشی اس کے کانوں میں سور کی صورت گونج رہی تھی۔ ملاقہ کی بندرگاہ پہ سرخ جھنڈے والا بحری جہاز لنگر انداز ہو چکا تھا۔ سمندر دوپہر کے اس وقت پرسکون لگتا تھا، پانی دھوپ میں چمک رہا تھا اور بندرگاہ پہ روانہ ہوتے قافلوں کا شور معمول کے مطابق تھا۔ ایسے میں چینی بحری جہاز کے عرشے کے اوپر ایڈم بن محمد کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے، وہ گردن اٹھائے دور تک پھیلا ملاقہ شہر دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کے سپاہی عقب میں مستعد سے کھڑے تھے، جب وہ ان کو اشارہ کرے گا تو وہ اپنی صندوق نیچے اتاریں گے۔ مگر ایڈم کو پہلے خود ایک اشارے کی ضرورت تھی۔ اس کی کھوجتی نگاہیں ایک سے دوسرے سے ہوتی ہجوم میں الجھی تھیں، اور تبھی وہ اسے نظر آ گئی۔ سادہ بھورے رنگ کی باجوک رنگ میں ملبوس، وہ سر پہ مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے مسکراتی ہوئی بحری جہاز کے زینے چڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایڈم بھی مسکرایا۔ اپنی راجدھانی میں ہونے کے باوجود وہ آج سادہ نظر آ رہی تھی۔ ایڈم نے پل بھر کو پلکیں موندیں اور 7 دن پہلے کی وہ دوپہر یاد آئی جب وہ تینوں جیا کی بلائی منزل کے ہول نما کمرے میں ملے تھے۔ کمرے کی میز کے گرد بیٹھے انہوں نے سارا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ تم دونوں 3 چاند والا جزیرہ ڈھونڈو گے اور اس طرف جاؤ گے۔ تالیہ، تم اپنے بہترین اور وفادار سپاہی ساتھ لے کر جاؤ گی جن کے خاندان تمہارے پاس محل میں ہوں گے، تاکہ وہ خزانہ دیکھ کے تمہیں مارنے کے بجائے بحفاظت واپس لانے پر مجبور رہیں۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس وون فاتح سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، درمیان میں نقشہ پھیلا رکھا تھا،
जजीरे पे कुछ तो हमारा मुंतजिर होगा। एडम को तशवीश हुई। जो भी हो तो मुझसे लड़ना और खजाने को निकाल लाना। एडम किश्ती पे वापस आ जाएगा, तालिया वहीं रहेगी। जहाज चीन से रवाना हो चुका है, वहां पहुंचने में चंद दिन लगेंगे। तुम्हें सब्र से उसका इंतजार करना है। प्लान सी। तालिया ने किसी शागिर्द की तरह हाथ उठा के इजाजत मांगी तो दोनों उसे देखने लगे। और अगर वहां जाके मुझे कोई बुरा एहसास हुआ तो मैं एडम को छोड़ के वापस आ जाऊंगी। मुझे पहले ही आपसे ये उम्मीद थी कि आप मुझे छोड़ के आने का बहाना ढूंढ रही हैं। एडम खफा हुआ तो तालिया ने उसे घूरा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जल्द या बदेर राजा को वॉन फाती का इल्म हो जाएगा। मलिका भी कोई हरकत कर सकती है। ऐसी सूरत में मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। एक दफा खजाना मिल जाए तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। मैं अकेला कैसे? एडम, वो संजीदगी से खोया हुआ, कब तक तुम लीड होते रहोगे? अब वक्त आ गया है कि तुम अपने फैसले खुद करो और बड़ी बड़ी मुहिमों पे निकलना खुद सीखो। एडम ने बस एक खफा नजर तालिया पे डाली और फिर फातिह को देखा। और अगर मलिका ने जहाज ना भेजा तो? एडम ठीक कह रहा है तो अंकु, क्या हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि मलिका हमारी मदद करेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो इत्मीनान से बोला। मलिका का हमसे क्या रिश्ता है जो वो हमारी मदद करेगी? वो दोनों उसकी शक्ल देखने लगे तो वो तवक्कुफ से बोला,